الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے اس کلام قرآن کریم کو اتارا اور ہم اس سے محافظ ہیں۔ 14 صدیاں گزر چکی، آج عنوان ایک گھر بغیر تغیر و تبدل یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ چونکہ وقت سے بہت کچھ ہو چکا، تو یوم قرآن کے سلسلے میں کو ذکر کیا، اور پھر جیسا کہ میری عادت رہی ہے کہ موجودہ مسائل کی طرف بھی آپ کو اس توجہ دلاؤں۔ میں حکومت تلنگانہ سے یہ خواہش کرتا ہوں اور صدر محترم کی اجازت چاہوں گا کہ ایک ریزولوشن لیا جائے، خصوصاً وقت کی جائیدادوں کے تحفظ کے سلسلے میں ایک ریزولوشن پاس کیا جائے کہ چندرشیکھر راؤ صاحب نے تلنگانہ تحریک کے دوران اور الیکشن کے دوران بلند دعوے کیے تھے کہ وقف بورڈ کو ایسے اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ ایس پی کو متعین کیا جائے گا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو متعین کیا جا کر اس عملے کے ساتھ وقت کی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ ہم چندرشیکھر راؤ صاحب کی ڈائنامزم اسپیڈ سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک دن کے اندر انہوں نے پورے تلنگانہ میں پورے انفارمیشن کرایا تھا کہ کون تلنگانہ ہے، کون تلنگانہ سے وابستہ ہے، کون آندھرا سے وابستہ ہے۔ ہم آپ کی اسپیڈ سے، آپ کے ڈائنامزم سے ہم بہت واقف ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ وہ ڈائنامزم اس طرف بھی آپ ظاہر کریں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اسمبلی فلور پر یہ راج گوپال صاحب کا جو والی درجہ کا معاملہ ہے، وہاں پر 80 ایکڑ زمین جو خالی ہے اس کو واپس دے دیں گے تلنگانہ وقف بورڈ کو۔ 2 سال ہو گئے، آج بھی تلنگانہ وقف بورڈ کو زمین واپس نہیں کی گئی، اور وہاں کی 1 ایکڑ کی قیمت 4 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ہمدردی ہے، اور ہماری یہ مانگ ہے کہ آپ چوروں کو، لٹیروں کو آپ سرپرستی کر رہے ہیں، اور آپ اتنی تیزی سے جسوال صاحب ہو یا جلال الدین اکبر صاحب کا تبادلہ کر کر وہاں اپنا تفریق پیدا کر کر بورڈ میں آپ جو ہے چوروں وقت لٹیروں کی سرپرستی کر رہے ہیں، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں کوئی کسی حقائق کو چھپانے کے سے کتراتا نہیں۔ راجشیکھر ریڈی صاحب نے بھی وقت جائیدادوں کو لوٹا تھا، وقت جائیدادوں کا اصلاح کیا تھا، وقت جائیدادوں کو غریبوں کا حق چھینتے ہوئے ان کو محروم کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے دیکھ چکا، اور ان کے صاحبزادے بھی آج پریشان ہیں۔ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے الفت ہے، آپ کے نعروں پر سنے ہیں، آپ کے ساتھ تحریک میں رہے ہیں۔ ہمیں یہ کہنے دیجیے کہ خدا آپ ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ بھی لاپتہ ہو جائیں اور آپ کے بچے بھی پریشان رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی کماتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، خدا ان کے مستقبل کی طرف توجہ دیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے جو مسلمانوں کو امپاورمنٹ کرنے کا، اختیار بنانے کا جو وعدہ کیا تھا، کیا یہی وعدہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب مار کھاتے ہیں، اس بھی نہیں کر سکتے، اور 3 مہینے تقریباً یہ جب الیکشن کے دن مار کھائے اور آج تک اس بھی نہیں کرے؟ کیا یہی بااختیاری آپ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو؟ خدا را آپ جواب دیجیے۔ آپ نے کہا تھا کہ 4 مسلمانوں کو منسٹر بنائیں گے، 4 تو 4 ایک ایسے شخص کو منسٹر بنائے جو 7 مرتبہ مکہ مسجد آتا ہے، مکہ مسجد میں رمضان میں اعلان کرتا ہے کہ تراویح کے امام کو 11,000 دیے جائیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق 3 سال ہوا اعلان کر کے، تقریباً 3 سال ہوتا ہے، اور آج تک بھی کوئی تراویح کے امام کو 11,000 روپے نذرانہ پیش نہیں کیا گیا۔ کیا یہی بااختیاری آپ ہمارے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں؟ تو ہم یہ آپ سے درخواست کریں گے کہ خدا را وقت کے تعلق سے آپ جو ہے بالکل غفلت برت رہے ہیں، اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک دوسرا معاملہ ہے 12% ریزرویشن کا، آپ نے 4 مہینوں میں دینے کا اعلان کیا تھا، 4 مہینے تو گزر 2 سال ہو گئے۔ جوڈیس کمیشن قائم ہوا، اور جوڈیس کمیشن تو ہمارے ساتھ کھلواڑ ہے، نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ اس سے کچھ بتاوا علاج ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے
تیسرا معاملہ جو ہے آلیر انکاؤنٹر کا ہے. آلیر انکاؤنٹر میں جو مسلمان 5 بچوں پر زیادتی کی گئی ہے اس کی انکوائری رپورٹ اور پولیس ملازمین کو سزا اور متعلقہ جو افراد کے والدین ہیں جو خاندان والے ہیں ان کی مالی امداد ان کے افراد خاندان کو ایک نوکری سرکاری طور پر دی جانی چاہیے. تو یہ ایک چند ریزولوشن کی میری خواہشات اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ نارتھ انڈیا میں دیپک تیاگی نامی صاحب نے ایک مسجد کے لیے جب وہاں کے مقامی لوگوں نے ان سے خواہش کی کہ ہم مسجد کی توسیع دینا چاہتے ہیں اور مسجد کے لیے آپ کی زمین خریدنا چاہتے ہیں تو اللہ نے انہیں ہدایت دی. انہوں نے کہا میں مسجد کے لیے پیسے نہیں لیتا, میں اپنی طرف سے جو ہے تو وطن پیش کر رہا ہوں. تو ہم ان کی یہ جو دعا دو ہیں الہ العالمین یہاں ہندوستان میں تو ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام, ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام یہاں کے خمیر میں بسا ہے, خمیر میں بولا گیا ہے. ہم جو ہے جہاں وہ تصویر دیکھتے ہیں ہمارے شہر حیدرآباد میں 5 مساجد کو ہماری قیادت کے سرپرستی میں بالاپور ہو, وٹے پلی ہو, ایئرپورٹ ہو, 5 مساجد کو شہید کیا گیا اور جو وہاں کی زمینات کو پلاٹنگ کر کر بیچا گیا اور کوئی غیر نہیں ہمارے ہی افراد ہے. اور دوسرا تماشا دیکھیے کہ رمضان میں کوئی موت کی وقت زمین پر شادی خانے کا افتتاح کیا جاتا ہے تو ہم ان قائدین سے بھی خواہش ہے کہ خدا را وہ سنبھالے. صوفیہ اکرام کا یہ مسئلہ رہا, یہ وتیرہ رہا ہے کہ ظالموں کو روکتے ہیں, اے ظالموں تم رک جاؤ ورنہ تمہارا پتہ بھی نہیں رہے گا. خدا را تم نے بہت ظلم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ حق تلفی کرنے میں, اور اسمبلی میں جس قائد اٹھ کر یہ بولتا ہے کہ عہدیداروں کی نہیں تو عہدیداروں کی غلطی ہے, سی ایم صاحب کی غلطی نہیں. ڈیموکریسی میں سی ایم صاحب ہی ذمہ دار رہتے ہیں, سی ایم صاحب سے سوال پوچھی کی جاتی ہے جبکہ محکمہ اقلیت خلندان اور ان کے پاس ہے تو ان کو بچانا. ارے ایک دوسرے کو کب تک بچاتے رہو گے, ایک دوسرے کو کب تک سی ایم صاحب کو آپ بچا رہے ہیں, آپ کو سی ایم صاحب بچا رہے ہیں. خدا را یہ کھیل مسلمانوں سے مت کھیلیے گا. ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. نیلسن منڈیلا کا ایک جو ہے سین ہے, ایک کہاوت ہے کہ ٹھیک نہیں انصاف کے ذریعے فرصت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. آپ جو رمضان پیکیج کے ذریعے بھیک دینا چاہ رہے ہیں ہمیں اس بھیک کی ضرورت نہیں. ہمیں ہمارا حق دیجیے وقت کی جائیدادوں میں, ہمارا حق دیجیے جمہوریت میں ہماری اقتداری میں 4% کا پورٹفولیو دیجیے تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل آپ کے کیبنٹ کے پیش ہوں. ہمارے محمود علی صاحب تو میں نے جب کہا کچھ مسائل پیش کیا تو وہ بہن دیتے جو بھائی صاحب مجھے ڈپٹی سی ایم شاعری قوم کو اٹھا کے بنا دیے. تو کیا آپ بھینسوں کی نمائندگی کر رہے ہیں صاحب یا مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ سی ایم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مسلمانوں کی نمائندگی کی جو خیال کریں. خدا را ان چند الفاظ کے ساتھ کیونکہ وقت بہت ہو چکا, میں چاہوں گا کہ ریزولوشن کیا جائے وقت زیادہ تو سی بی آئی انکوائری 12% ریزرویشن آلیر انکاؤنٹر اور یہ وقت کے سلسلے میں جو سفر کی جو لٹیرے ٹولے کی جا رہی ہے چاہے اس میں اویسی خاندان ہو چاہے اس میں اکبر نظام الدین صاحب ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ خدا را میں وہی کہہ رہا ہوں تو ہم یہ چاہیں گے کہ خدا را آپ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدوں پر عمل کیجیے ورنہ ہمیں آپ سے اس مسجد کا تقدس کا جو انعام دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت کے طفیل اس سے یا اللہ ہمارے ساتھ انصاف کر, جو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے تو اللہ خلا خما کر کے اس 50 سال 65 سال کے قریب آزادی سے آج تک ہوئے اگر یہ نئی حکومت بھی وہی روش سے چلی تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے سیکولر فیملیز کے لیے تو جو جینا دمبر ہوگا وہ تلفی ہوگی. ان چند کلمات کے ساتھ میں ہمارے صدر محترم کو خواہش کروں گا کہ وہ ریزولوشن کے تعلق سے سوچے اور ریزولوشن لیں تو میں مشکور ہوں. خدا محترم ایل وی ڈی جناب
تربیتی گروپ میں اسے جو ہے اس کی تائید کریں گے. یہ بدمع MBD کے جلسے میں یہ ریزولوشن لیتا ہے حکومت تلنگانہ سے کہ فوری جائیدادوں کے سلسلے میں حکومت قائم ہونے کے بعد سے آج تک 1948 سے انضمام میں دخل کے بعد سے آج تک وقت جائیدادوں سے جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس تعلق سے CBI انکوائری کروائی جائے. CBI انکوائری کروائی جائے یا سٹی کے ہائی کورٹ جسٹس. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! 12% ریزرویشن کے تعلق سے آپ نے خود ہی وعدہ کیا تھا اور مشہور ہے کہ آپ وہ ضدی CM صاحب آپ جو بولتے ہیں سب گزرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بات نہیں کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. اور ہمارے نمائندے جو کیبنٹ میں وہ بھی بیچارے صرف خاموشی کو امام ضامین کی حد تک بننے کی حد تک ہی مطابق رہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ 12% ریزرویشن کا فوری عمل کرتے ہوئے اور کسی نوٹیفکیشن کے بغیر اجرا کیے کہ مزید آپ جو ہے ایک طرف تو 12% ریزرویشن دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور دوسری طرف تمام جائیدادوں کو فل کرنے کے لیے نوٹیفکیشن اجرا کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہمارے ساتھ جو مزہ ظلم کیا جا رہا ہے. خدا رہا 12% ریزرویشن کے تعلق سے جلد ہی اعلان کریں اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں. اگر 12% ریزرویشن دینے میں آپ کو کچھ رکاوٹ ہے تو آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ کانٹریکٹ امپلائمنٹ کے ذریعے ان کو لے کر ان کو ریگولرائز کر سکتے ہیں یا میڈیکل انجینئرنگ کالجز کو وقف بورڈ کے ذریعے نئے قائم کر سکتے ہوئے وقف بورڈ کے ذریعے میڈیکل کالج میں جو بچے جو میڈیکل میں آ سکتے ہیں 12% ریزرویشن کی طرف سے تو ان کو وہاں پر ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے. تو آپ کچھ سوچیے، آپ غور ہی نہیں کرتے. نہ ہمارے نمائندے جو ہیں کیبنٹ میں آج تک کتنے بات کی آپ سے اور کتنے مسائل پر گفتگو کی اور کتنے مسائل پہ آپ نے تصویہ کیا. مدارہ مسلمان جاننا چاہتے ہیں ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب نے کتنے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے مسلمانوں کے اور کتنے مسائل پہ آپ نے تصویہ کیا. تو 12% ریزرویشن کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ فوری آپ جو ہے اس پر عمل کریں. اور تیسرا اور اہم عالی ہیڈکوارٹر کے سلسلے میں یہ بدمع آپ سے خواہش کرتا ہے کہ جو بھارتی عہدیدار ہیں ان سے کیونکہ جوڈیشل کسٹڈی میں انہیں مارا گیا اور جب مارا گیا انہوں بس کے چین سے بنے ہوئے تھے اور ہاتھیں اور پیروں چین سے کسے ہوئے رسیوں سے کسے ہوئے تھے. تو ایسے میں جب مارا جانا اصل سے لاجک سے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کسی پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جب بیچارے شہید کیے گئے تو ان کے لیے ان کے خاندان ان کے غربا کے لیے ادوبہ کے لیے جاب گھر اور مالی معاوضہ دیا جائے. ان تین جو ریزولوشن پاس کرتے ہوئے نعرے تکبیر آخری وقت آپ جو ہے بلند کیجیے تاکہ اس کی سپورٹ میں حکومت کی علم ہو کہ آپ نے اس ریزولوشن کو